آج کل ہسبینڈ کو چھٹیاں ہیں اور جس کی وجہ سے نا میں اور میرے میاں روز صبح نکل جاتے ہیں باہر، کبھی کسی جگہ گھومنے کے لیے نا۔ جمعے کا دن تھا اور میرا دل کیا ناشتہ کرنے کو، اس لیے میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا چلیں ہم جو ہے آج باہر ناشتہ کرتے ہیں، چنے پوڑیاں۔ اور یہ پہلا ریسٹورنٹ تھا، پہلا مطلب یہ کہ ہم فرسٹ ٹائم اس ریسٹورنٹ آئے تھے۔ بچے ہمارے سوئے بھی ہوتے ہیں، وہ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ دسمبر کی چھٹیاں چل رہی ہیں دبئی میں، اس وجہ سے رات کو جاگے رہتے ہیں اور دن بھر سوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو بول بول کے کہ ٹائم سے اٹھو، لیکن نہ ٹائم سے انہوں نے سونا ہے نہ ٹائم سے انہوں نے جاگنا۔ تو اس لیے میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ نکل آئے تھے، ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے کیا تھا، ایک ہی سیٹ ہم نے آرڈر کروایا تھا، لیکن مزیدار ناشتہ تھا۔ اچھا یہ پوڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اتنا کھانے نہیں ہوتی، دو لوگوں کو کافی رہتی ہے، کیونکہ یہ اتنی ہیوی ہوتی ہے نا، دل جو ہے نا وہ جلدی بھر جاتا ہے۔ ہاتھ سے دیکھیں کتنا ان کا نا آئل وغیرہ ہے، اس لیے ایک سیٹ جو ہم نے منگوایا تھا اور ایک سیٹ ہم نے پارسل کروا لیا تھا بچوں کے لیے، کہ بچوں کو بہت ان کا یہ اچار تھا نا سلاد، یہ والا پیاز والا، یہ بہت مزے کا تھا۔ تو اس لیے چائے بھی ہم نے آرڈر کروائی تھی اور پارسل کروایا تھا ایک سیٹ۔ گھر لے کے ہم آ گئے تھے، اور زکوان ہمارے ساتھ آج کل نہیں جا رہا، ہم لوگ اکیلے ہی جا رہے ہیں نا، ویسے تو کہیں بھی ہمیں اکیلے نہیں جانے دیتا، اور آج کل اس کا اس گھر میں دل لگا ہوا ہے، تو روز جو ہے وہ گھر میں اپنا کارٹون وغیرہ اور گیم وغیرہ کھیلتا ہے۔ اور جو مٹھو ہے نا، ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے آئے نا، سب سے پہلے یہ اڑتا ہوا آتا ہے کہ مجھے دو۔ اور یہ کیا کرتا ہے، یہ الگ سے کھانا نہیں کھاتا، یہ جس پلیٹ میں ہم کھا رہے ہوں گے نا، تو یہ وہ اسی پلیٹ میں اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے اسی پلیٹ میں مجھے بھی کھلائیں، مجھے الگ نہ دے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو خود کھا رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، اور ہمیں جو دے رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، مجھے جو دے رہے ہیں۔ اور یہ میرا کچن، اور اس کچن تک آتے ہوئے مجھے جو ہے نا 15 سال لگ گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں جتنے پیچھے کچن، جب میں مطلب شروع سے بتاتی ہوں، جب میں آئی تھی نا دبئی میں، اور یہ رات کے برتن سب سے پہلے بتاتا ہوں، کھانا وغیرہ ہم نے کھایا تھا اور کھا کے برتن رکھے تھے، اور لائبہ کو ساتھ میں نے بولا تھا کہ آ کرنا اب برتن دھو دو۔ تو بہرحال برتن دھونے کے لیے تو اس نے اپنا ٹائم نکالنا ہے، آرام سے سکون سے برتن دھوتی ہے۔ اچھا میں بتا رہی تھی نا، میں جب شروع میں دبئی آئی تھی تقریباً آج سے 15 سال پہلے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دبئی جو ہے نا پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا بھائی لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کوئی عالیشان محل نما ان کے گھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ خاص کر وہ لڑکیاں جو دبئی آنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، یا دبئی کے لیے حسین خواب دیکھ رہی ہیں۔ ان کو بتاؤں کہ دبئی جب آپ آئیں گے نا، تو آپ ایک کو، یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو، لیکن زیادہ تر میجورٹی ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں آتی ہیں، ایک کمرے والا گھر ہوتا ہے، مطلب وہ پورا گھر ایک ہی کمرہ ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اسی کمرے میں آپ کو کچن بنا ہوا ملے گا، اور ایک جو ہے سائڈ پہ واش روم بھی آپ کو ملے گا نا، مطلب اس کو اسٹوڈیو فلیٹ بولتے ہیں۔ جب میں آئی تھی تو مجھے ایک کمرہ ملا تھا، اس کمرے میں اٹیچ باتھ روم تھا، لیکن جو میرا کچن تھا نا وہ باہر سین کی طرف تھا، سین کی طرف وہ کچن تھا، اور کچن میں ایک پردہ لگا ہوا تھا اور اس کا ڈور بھی نہیں تھا۔ شروع میں جب میں یہاں آئی بھی تھی تو اس کچن میں بہت زیادہ چوہے وغیرہ آتے تھے نا، تو بہرحال وہ ایک ٹائم گزر گیا، اچھا وقت تھا، جو گزر جاتا ہے نا وقت وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے کچن کی جو ہے وہ میں نے سیٹنگ وغیرہ وہ کر لی، اور اس کچن مطلب کہنے کا تھا کہ اس کچن تک آتے آتے مجھے 15 سال ہے، کہ مطلب مجھے بڑا کچن اب ملا ہے الحمدللہ۔ کچن بڑا ہے، اس لیے اس کچن میں نا آرام سے میری ہر ایک چیز آ گئی ہے۔ جیسے جیسے آگے وقت آتا ہے نا، تو اچھے سے اچھے الحمدللہ مجھے چیز ملتی ہے، مجھے گھر ملتا ہے، تو آرام سے اس کی چیزیں ساری سیٹنگ میں ابھی یہ ہے کہ کبھی روز کچھ نہ کچھ، کبھی ایک جگہ ادھر بدلا دیتی ہوں، کبھی دوسری جگہ ادھر کر دیتی ہوں، ایک سیٹنگ میری ابھی ہو نہیں رہی۔ کبھی جو ہے میں سوچتی ہوں اچھا یہ والا جو اوون ہے نا، یہ میں نے کونے میں رکھنے کا میرا دل تھا کہ اس کو کونے میں رکھوں، میں نے اس کو رکھا بھی اسی کونے میں تھا، اور یہ والی جو چیزیں تھیں وہ سامنے جدھر اوون رکھا ہوا میں نے وہاں رکھا ہوا تھا۔ اب واپس اٹھا کے میں نے اس کو یہاں پہ کیوں رکھا، کیوں انہوں نے 2 بورڈ لگائے ہوئے تھے اور وہ اسی کونے میں لگائے ہوئے تھے، اللہ جانے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا الگ الگ کر کے یہ لوگ بورڈ لگاتے، لیکن انہوں نے نا ادھر سے ادھر بورڈ لگا کے رکھے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ پہ دونوں بورڈ لگا کے رکھے ہوئے تھے۔ اس ڈرار میں چھوٹے چھوٹے میں نے نا باؤل وغیرہ اور اس طرح سیٹنگ کی، روز کبھی چیز اٹھا کے یہاں رکھتی ہوں، کبھی چیز اٹھا کے وہاں رکھتی ہوں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے سیٹنگ ہوگی، لیکن الحمدللہ کہ میری ہر ایک چیز بہت آسانی سے آ گئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مطلب مجھے پریشانی ہو کہ اب یہ چیز میں کہاں پہ رکھوں۔
تو میں وہ بتا رہی تھی نا کہ جب شروع میں کچن میں دبئی آئی تھی تو مجھے اس طرح تقریباً اس ولا میں اور وہ ولا جو ہے نا وہ جمیرہ میں تھا. جب میں دبئی آئی تھی نا تو لوگ یہاں پہ مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے تھے تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ جو ہے وہ کدھر رہتے ہیں. جب ان کو میں جمیرہ کو بتاتی تھی لوگ سمجھتے تھے، حیران ہو کے دیکھتے تھے ہیں جمیرہ میں رہتی ہے. اچھا مجھے اب وہ اس چیز کا سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ کیوں کہتے تھے جمیرہ کا، حیران سن کے اتنا حیران ہوتے تھے، کیونکہ جمیرہ ایک ایسا ایریا ہے نا جہاں پہ جو ہے نا وہ شیخ وغیرہ رہتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ نا وہاں رہتے ہیں. لیکن اگر وہ میرا گھر دیکھ لیتے نا کہ کس گھر میں رہتی ہوں تو وہ پھر وہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ہاں جو میرا ایسے گھر بھی ہیں، کیونکہ وہ عربیوں کے نا بہت پرانے ولا تھے، بہت زیادہ پرانے. اب عربی وہ بدو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ پتہ نہیں اب شاید دوسرے ملکوں میں یورو سائڈ پہ نکل گئے یا انہوں نے محل نما گھر بنا کے دوسری سائڈ پہ نکل گئے. لیکن اب وہ جو گھر ہے نا وہ سارا بلدیہ والوں نے نا وہ توڑ دیے. تو اب وہ میری حال میں اچھے وہاں پہ ولے بننے لگ پڑے ہیں. تو اس لیے اب میں وہاں 5 سال میں رہی اور وہاں سے مجھے اسی وجہ سے نکلنا پڑا تھا کہ اب جو ہے وہ گھر انہوں میں مسمار کرنا تھا. ان گھر کو سب جتنے بھی اس پرانے گھر تھے وہ سب توڑنے تھے، تو توڑ کے انہوں نے نئے گھر بنانے تھے، اس لیے مجھے وہ گھر وہ چھوڑنا پڑا تھا. میرا دوست کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور ہم لوگ برتھ ڈے پارٹی پہ گئے ہوئے تھے. اور یہ وہ ساری چیزیں نا جو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. صبح کا ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ہوا تھا اور دن بھر کھانا نہیں کھایا تھا کہ چلو جی آج جو ہے نا شام کو برتھ ڈے پارٹی ہے، برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے. یہ گڈی بیگ اس نے بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ٹوٹل جتنی بھی چیزیں تھیں نا ساری اس نے گھر میں بنائی تھیں. اور کیک 2 عدد کیک تھے اور یہ ساری زیادہ تر عورتیں اور بچے ہی شوق سے کھاتے ہیں چیزیں. مرد حضرات کو تو یہ پاستا اور اس طرح کی چیزیں نا پسند نہیں آتی. اچھا میرے یہاں پہ اس وقت جو سب سے فیوریٹ چیز تھی نا وہ چنے چاٹ تھی اور میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ کاش اس نے چنے چاٹ بنائی ہوئی تھی اور اس نے الحمدللہ چنے چاٹ بنائی تھی. اچھا اس باؤل میں جو یہ گلاس میں نا یہ کسٹرڈ وغیرہ اس نے بنایا ہوا تھا. 2 عدد کیک تھے. اچھا سالگرہ میں نا بچوں کا سب سے زیادہ دھیان ہوتا ہے کیک کی طرف، تو میرا دھیان جاتا ہے نا اگر پکوڑے سموسے اور وہ چنے چاٹ دہی والے ہو نا، مجھے وہ قسم سے وہ ساری ایک چیز پہ یہ ساری چیز باری ہوتی ہے میرے لیے. میں اگر اپنا بتاؤں تو بچے خوش ہو گئے تھے وائٹ سوس پاستا دے کے، سینڈوچز اور برگر اور یہ ساری کیک وغیرہ دے کے، چاکلیٹ کیک، بچے بڑے خوش ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ سالگرہ اچھی رہی تھی. تقریباً 1 گھنٹے میں ہم لوگ واپس آ گئے تھے، 1 گھنٹہ ہم لوگ رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے کھلونا میں لے کے گئی تھی، ڈیزنی کا ٹوائے تھا، وہ پیکنگ میں کر کے نا میں اس کو دے آئی تھی. دوست بعد میں پوچھ رہی تھی کیونکہ اس کی بیٹی نے ایسے ہی کھول لیا تھا اور ماں کو دکھایا نہیں تھا کہ کون سا گفٹ کس کی طرف سے آیا تھا. اس لیے میرے دوست کا اسپیشل میسج آیا تھا کہ تم نے کیا گفٹ دیا. میری بیٹی خود کھول کے کھیل کر چکی ہے اور میں نے اس کے اوپر نام وغیرہ بھی نہیں لکھا تھا نا، تو میں نے بتایا تھا کہ میں ڈیزنی کا جو ہے وہ ٹوائے لے کے گئی ہوئی تھی نا. دسمبر کا مہینہ ہے نا اور اب دسمبر میں نا پورے یو ای میں نا وہ لگ جاتا ہے شاپنگ فیسٹیول لگ جاتا ہے نا، تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، پورے اس سال کا انتظار کرتے ہیں یو ای والے کہ کب فیسٹیول لگے گا، ڈی ایس ایف لگے گا تو وہ رج کے شاپنگ کریں گے اور اپنے ملکوں میں لے کے جائیں گے نا. تو ابھی ڈی ایس ایف لگنے والا ہے. میرے میاں صاحب تو کہہ رہے تھے کہ شاید لگ چکا ہے، لیکن مجھے ابھی اس کا نہیں پتہ کہ لگنا ہے یا لگ چکا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ لگنا ہے نا ڈی ایس ایف. تو کچھ تھوڑی بہت شاپنگ ہم نے کرنی تھی، اس کے لیے ہم گئے تھے ایک مارکیٹ اور وہاں پہ نا انہوں نے اتنا خوبصورت سا یہ سجایا ہوا تھا. اچھا یہ جو ہے نا شام کے ٹائم میں یہ لوگ اوپن کرتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ شام 4 بجے ہم لوگ اوپن کرتے ہیں یہ سارا، اور 4 بجے کے بعد جو انٹری کرے گا نا اس کے لیے 5 درہم فیس ہے. 5 درہم نا ایک بندے کی فیس ہے. اچھا انٹری فیس. بہرحال اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا زبردست لگے گا رات کے ٹائم، کیونکہ یہ آرٹیفیشیل پھول لوگ کی طرح انہوں نے اس کو سجایا ہوا تھا اور خوبصورت سا لگ رہا تھا. رات کو جب ہم گھر آئے نا تو آج ہماری پارٹی تھی، پیزا پارٹی، تو ہم نے پیزا منگایا تھا. اب بولو زکوان نے بھی بولنا ہے. اچھا ہیلو گائز، تو وہ اتنی اچھی جگہ تھی لیکن میں گیا ہی نہیں. ماما کیونکہ میں نے جانا ہی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا ادھر ایک نئی جگہ ہوگی. اور وہ پیزا پارٹی تھی ہماری رات کے اندر. میں نے تو سارے پیزا کھا لیے تھے. میں نے ایک بچا دیا تھا کیونکہ جب میں نے سنا کہ ماما نے کہا تمہارے سارے پیزا ختم، تو پھر میں نے ایک بچا دیا. تو پھر ہم مارکیٹ گئے تھے، برتن لینے، اتنے اچھی چیزیں تھے ہم اپنے نئے گھر جانے کے لیے. یہ آپ نہیں گئے تھے، یہ ماما اور بابا گئے تھے. اور ہاں
ہم گئے تھے لیکن میں تو نہیں گیا کیونکہ میں نے جانا ہی نہیں تھا. اتنی اچھی سیل لگی ہوئی تھی, میری ماما اتنی اچھی چیزیں لے کر آئی تھی, کپڑے شپڑے لے کر آئی تھی پاکستان کے لیے, کیونکہ میرے بھائی پاکستان جا رہے تھے, اس لیے بہت سارے اچھی چیزیں لی ہے. اور انہیں اتنا بڑا سا چیز لی, مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا ہے. میں نے ماما سے پوچھا, انہیں بتایا نہیں کیونکہ وہ ابھی موبائل پہ تھی, اس لیے. تو ماما نے اتنے اچھے اچھے برتن لیے لیکن انہیں اتنے مہنگے تھے اس لیے انہیں لیے ہی نہیں پائے. اور دوست مہنگے نہیں تھے, برتن سستے لگے ہوئے تھے, پھر ہاں میں نے سستے برتن لگے لے ہوئے لیے تھے. تھے اور مہنگے بھی تھے تھوڑے تھوڑے, لیکن زیادہ مہنگے نہیں تھے. تو پھر میری ماما کیٹل بھی دیکھ رہی تھی لیکن انہیں ایک بھی اچھا کیٹل نہیں ملا کیونکہ کیٹل اچھا تھا لیکن وہ چھوٹا تھا, اس لیے میں نے لیا نہیں تھا. میں نے کہا جو بڑے والا تھا نا, میرا دل کر رہا تھا وہ جب آفر میں لگے گا نا, ابھی وہ مہنگا تھا, جب وہ 10 درہم کا لگے گا تب میں وہ کیٹل لوں گی, لیکن یہ ابھی وہ 24 درہم کا لگا ہوا تھا, اس لیے میں نے وہ کیٹل لیا نہیں تھا. اور تو پھر میری ماما دیکھ رہی تھی کہ ٹوتھ برش یا ادھر کریم ہوگا, لیکن کریم انہیں نہیں ملا یا ٹوتھ برش بھی نہیں ملا. باتھ روم کی چیزیں بھی دیکھ رہی تھی, اگر وہ ہوگی تو پھر وہ یوز کریں گی. اور مجھے یہ والی کریم لینی تھی جو میں نے لے لی تھی, 2 عدد کریمیں اٹھائی تھی نیویا کی, یہ لے لی تھی کریم, یہ پاکستان بھیجوانی ہے میں نے. اور پھر اور کیا, اور پھر ذکوار ساتھ آ گیا نا میرے, بیٹھ کے کہتا مجھے بھی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ وائس اوور کروں گا میں بھی. تو شاپنگ وغیرہ ہو گئی ہے ہماری, اور اب ہم لوگ گھر کی طرف آ رہے ہیں. اور یہاں پر اب میرا ولاگ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور جلدی سے یہ گروسری والا میں نے ولاگ ڈالا تھا, تو اب میرا ولاگ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. اس لیے جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے, ہم آپ کو شاؤٹ آؤٹ دینا چاہتے ہیں. آپ اب ہمیں شاؤٹ آؤٹ دینا, ہم آپ کو شاؤٹ آؤٹ دیں گے. اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, اور اس ویڈیو کو 10,000 لائکس ہونا چاہیے اور 1K سبسکرائب. تو اس لیے اللہ پاک آپ سب کو توفیق دے. اس لیے تو اللہ حافظ گائز, بائے. چلے جناب, اب زکوان نے بول دیا, میں بولتی ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور یہاں پر میرا ولاگ ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اور یہ جو بسکٹ ہے نا, جاتے بتا دو, بڑے مزیدار ہے, یہ 3 ڈبے میں نے اٹھائے تھے. اللہ حافظ.